تو اللہ نے اگر یہ مال اور دولت کی نعمت کسی کو عطا کی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے. اور مال اور دولت کی قدر جو 3 بنیادی اصول ہیں شریعت میں، انشاءاللہ آگے اس کی بات کریں گے. 3 بنیادی اصول ہیں مال اور دولت کی قدر کا. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کرے، حرام طریقے سے. کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کے لیے بربادی، کسی کے لیے بددیانتی، کسی کے لیے خیانت، کسی کی چوری، کسی کی سینہ زوری کر کے اس کو حاصل نہ کیا جائے. اللہ نے جو اصول آپ اور میرے لیے مرتب کیے ہیں ان اصول اور ضوابط کے تحت یہ مال حاصل کیا جائے. اور دوسرا، مال اور دولت کو فخر کے لیے، تکاثر کے لیے حاصل نہ کیا جائے. تکاثر کہتے ہیں دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا دکھانا. اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، تکاثر کرنے والے، فخر کرنے والے ہلاکت میں پڑ گئے، ہلاکت میں پڑ گئے. اور تیسرا اصول یہ ہے کہ مال اور دولت کی حفاظت کی جائے. مال اور دولت کی حفاظت کیا ہے؟ مال اور دولت کی حفاظت یہ ہے کہ اس میں اسراف نہ کیا جائے، اسے بیجا خرچ نہ کیا جائے. اسی طرح علماء نے مال اور دولت کی حفاظت میں یہ لکھا ہے اس سے سرمایہ کاری کی جائے، اس کو بڑھانے کی کوشش کی جائے. اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو کسی ایسی جگہ لگائیں کہ اس میں اضافہ ہو. سود میں نہ لگائیں، اللہ پاک فرمائے، حلال طریقے سے. آپ کے پاس 10,000 ہے، آپ کوشش کریں اس کو بڑھایا جائے. یہ بڑھانا یہ حرص نہیں ہے. مال اور دولت میں بڑھوتری یہ حرص نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی برکت ہے، جتنی زیادہ ہو جائے. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس اتنا مال اور دولت ہے کہ اس کی زندگی کے لیے کافی ہے اور اس نے کسی جگہ رکھ رکھا ہے اور اسی سے کھاتا رہا کھاتا رہا کھاتا رہا اور اس کو کاروبار میں نہیں لگایا، اس میں اضافہ نہیں کیا، اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی. اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی ہے. بھائی تیرے پاس مال تھا، تو 2 آدمیوں کو نوکری دے سکتا تھا، 4 آدمیوں کا گھر چلا سکتا تھا، تو نے کیوں نہیں چلایا؟ تو نے سرمایہ کاری کیوں نہیں کی؟ تو نے اس مال میں اضافے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا ہے، بخاری کی روایت ہے. فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والسلام غسل فرما رہے تھے کہ اللہ نے تتلیوں کی شکل میں، اللہ جو چاہے قادر مطلق ہے، تتلیوں کی شکل میں سونا اور چاندی کو نازل کرنا شروع کیا. تتلیاں آتی، سیدنا ایوب نے غسل چھوڑ دیا اور ان کو جمع کرنا شروع کر دیا. اور وہ جیسے تتلی آئے اس کو پکڑ لیں، جیسے تتلی آئے اس کو پکڑ کے جمع کرنا شروع کر دیا. اللہ نے پوچھا ہے ایوب، میں نے جو تجھے اتنا دیا ہے، ماشاءاللہ کثیر المال تھے، کثیر الاولاد تھے، میں نے تجھے اتنا مال دیا، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، یہ حرص کیسا؟ تم نہا رہے ہو، نہاتے رہو، ان تتلیوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو فرمانے لگے اے اللہ جتنا بھی تو نے دیا لیکن میں تیرے فضل سے مستغنی نہیں ہو سکتا، تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتا. یہ تیری رحمت ہے جو میرے سامنے منڈلا رہی ہے، تو میں تیرا بندہ ہوں، تیری رحمت سے مستغنی کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے وہ فلسفہ جو سیدنا ایوب علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے کہ مال اور دولت میں اضافہ اگر اس نیت سے کیا جائے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور مجھے انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، اللہ جتنا دے حلال طریقے سے پکڑتے رہو، حاصل کرتے رہو. مال اور دولت کی حقارت کرنا یہ اللہ کی نعمت کو حقارت کی نظر سے دیکھنا ہے، کفران نعمت ہے. جو انسان مال اور دولت کو اڑاتا ہے، آج کل ہماری بری عادت ہے نعوذ باللہ، اب تو لوگوں نے اتنا اسے بڑھا دیا ہے پیسے کو اڑانا. اب تو کہتے ہیں موبائل اڑا رہے ہیں، شادیوں میں ڈالر اڑائے جا رہے ہیں. وہ ٹک ٹاک آ گئی ہے. وہ ایک ساتھی دیکھا ایک نوجوان جو ہے نا وہ 5,000 کے نوٹ کو جلا کر اس سے سگریٹ سلگا رہا ہے. اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ جو شکر ادا کرتا ہے پھر اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ
ان عذابی لشدید. تو کوشش کیجئے اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے اور حلال طریقے سے اگر آپ اسے بڑھا سکتے ہیں جتنا بڑھا سکتے ہیں اسے بڑھانے کی کوشش